بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تریپولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا، ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین الملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے، اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہر میدان میں شکست کھا کر صلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرا دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے، تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں اور صلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیا عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زرپرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ گمشتگین نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں، لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ صلیبی نے کہا، اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہو ہی جانا چاہیے۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملے کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ جوں ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے تو نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ گمشتگین نے کہا، شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپہ مار دیے ہیں اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤ۔ یہ چھاپہ مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ صلیبی نے کہا، کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے۔ ان پر جذبات کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ صلیبی نے تھریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا، میں چھاپہ ماروں کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں جس کا نام الناصر ہے، باقی تینوں کو آپ سنبھالیں۔ صلیبی نے کہا، تم الناصر کو سنبھالو، دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا، پر وہ ہیں کہاں؟ انہیں اس جگہ لے آؤ۔ الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو، اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی لیزا اس کے حوالے کر دوں۔
ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے۔ گمشتگین نے کہا، اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، میں ان 4 چھاپہ ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ الناصر اور اس کے تینوں ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک میں لے گئے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے مختص تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تھریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھیں۔ صلیبی نے اسے کہا، تم ان کے کمانڈر ہو، تمہیں اپنے ماتحدوں سے الگ رہنا چاہیے۔ الناصر نے کہا، ہمارے ہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں، ہمارے سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں معمولی سا کماندار ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ صلیبی نے کہا، ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا، یہاں تمہیں تمہارے ماتحدوں کے ساتھ رکھ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ الناصر نے کہا، ہمارے چھاپہ مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں، ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان لیتا، ہم آپ کے قیدی ہیں، ہماری قسمت ایک ہے، جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ الناصر نے کہا، ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، مر کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر، ہمیں قید میں رکھنا ہے تو ہمیں زنجیریں ڈال دو پر دھوکے نہ دو، ہم میدان کے مرد ہیں، ہم سیف الدین اور گمشتگین جیسے غدار نہیں ہیں۔ میں گمشتگین ہوں، حران کا خود مختار حکمران، تم نے مجھے غدار کہا ہے۔ الناصر نے کہا، میں آپ کو ایک بار پھر غدار کہتا ہوں، میں آپ کو ایمان فروش بھی کہتا ہوں۔ گمشتگین نے الناصر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن اب میں ایمان فروش ہوں نہ غدار۔ دیکھ لو، جنگ ترکمان میں لڑی جا رہی ہے اور میں یہاں ہوں، اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہیں اس طرح آزاد نہ رہنے دیتا جس طرح اب ہو۔ سیف الدین اور الصالح سے الگ ہو چکا ہوں، تمہیں عزت اور تعظیم سے اس قلعے سے لے جا رہا ہوں اور عزت سے رخصت کروں گا۔ تم ہو تو معمولی سے کماندار، لیکن تمہارے سینے میں صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور جذبہ ہے۔ الناصر نے کہا، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے الگ نہیں رہوں گا، مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں۔ صلیبی نے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو۔ اس وقت اس کے ساتھی ایک کشادہ اور خوشنما کمرے میں تھے جہاں نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک خادم بھی تھا جس سے ان تینوں نے پوچھا تھا کہ یہ قلعے کا کون سا حصہ ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے۔ خادم نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے کمرے ہیں، یہاں صرف وہ مہمان رکھے جاتے ہیں جو اونچے رتبے کے باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چھاپہ مار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں ہو رہا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ایسے نرم بستروں پر انہیں فوراً نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ صلیبی اور گمشتگین نے الناصر کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہوئے ایسی باتیں کرتے رہے جن سے الناصر کے جذبے کی تیزی اور تندی کچھ کم ہو گئی۔ یہ ان دونوں کی کامیابی کا پہلا قدم تھا،
لیزا اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ الناصر اس وقت اس کمرے سے نکلا جب اس کے ساتھی گہری نیند سو گئے تھے۔ وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اسے سرگوشی میں پکارا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ وہ رک گیا۔ ایک تاریک سایہ آگے آیا۔ یہ لیزا تھی جس نے الناصر کا بازو پکڑ کر کہا، اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں جن نہیں انسان ہوں۔ الناصر نے جھنجھلاہٹ سے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں قیدی ہوں اور میری یوں عزت کی جا رہی ہے جیسے میں شہزادہ ہوں۔ لیزا نے کہا، تمہاری حیرت بجا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ گمشتگین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی دشمنی ترک کر دی ہے۔ اب وہ ایوبی کے کسی فوجی کو جنگی قیدی نہیں سمجھتا۔ تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں کہ تم یہاں آئے ہو اور گمشتگین یہاں تھا۔ دوسری وجہ میری ذات ہے۔ تم میری حیثیت اور رتبے کو نہیں جانتے۔ میں تمہاری نظر میں بدکار لڑکی ہوں جو حکمرانوں اور اعلیٰ حکام کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہوں۔ یہ سب غلط ہے اور تمہارا وہم ہے۔ قلعے کا یہ حصہ خوشنما تھا، کھلا میدان تھا جس کے وسط میں چٹانیں تھیں، ان کے ارد گرد سبزہ تھا، سبزے میں پھولدار پودے اور درخت تھے۔ قلعہ بہت وسیع و عریض تھا۔ لیزا الناصر کو باتوں میں الجھا کر کمروں سے دور چٹان کے دامن میں لے گئی جہاں پھولوں کی مہک تھی۔ وہ جب ادھر جا رہے تھے تو اس وقت صلیبی اور تھریسیا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ صلیبی نے کہا، لیزا اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گی۔ تھریسیا نے کہا، لڑکی جذباتی ہے، اپنے فرائض سے گھبرا کر اسی کے پاس جا بیٹھی تھی، پر اتنی کچی بھی نہیں۔ صلیبی نے کہا، اس عمر میں اسے باہر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ ہم ساتھ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی۔ لیزا الناصر سے کہہ رہی تھی، تم نے مجھے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر یہ بات پوچھی تھی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتی کہ دشمنی تمہارے اور میرے بادشاہوں کے درمیان ہے۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ الناصر نے پوچھا، اور دوستی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ لیزا نے گہری آہ بھری اور بازو الناصر کے کندھوں پر رکھ کر کہا، تم پتھر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ مذہب کو ذرا دیر کے لیے الگ رکھ دو۔ اپنے آپ کو مسلمان اور مجھے عیسائی نہ سمجھو۔ ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل ہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی پسند اور کسی چیز سے پیار نہیں ہے؟ ہے، ضرور ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے۔ تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں قلعے میں لائے تو شیخ سنان نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہمارے قیدی ہیں اور یہ تحویل میں رہیں گے۔ اس بوڑھے کے ساتھ مجھے اور تھریسیا کو بہت دیر جگ کرنی پڑی۔ اس نے ایک شرط بتائی اور کہنے لگا، تم انہیں تہخانے سے بچانا چاہتی ہو تو میرے خوابگاہ میں آ جاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پسو پیش کی تو اس نے کہا، یہ چاروں تہخانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہیں آج سے نہیں بچپن سے چاہتی ہوں
اور میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ الناصر نے تڑپ کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ نہیں، میں نے اسے وعدے پر ٹالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دے دی ہے کہ ہم قلعے میں آزاد رہیں گے، لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا۔ لیزا نے بولے بالے لہجے میں پوچھا، کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ الناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ صلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایات تھیں جن کی حیثیت وعظ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی اور نہ دی جا سکتی تھی۔ اب ایک صلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں الناصر کی ذات سے ابھر آئیں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگیں۔ وہ رہگزروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ اس کے احساسات ریت میں دبے رہتے تھے۔ اس نے لیزا جیسی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق تھا، لیزا کے حسن اور تلسماتی اثر والے جسم نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا، مگر اب لیزا کے کھلے بکھرے ہوئے ریشم جیسے ملائم بال اس کے ایک گال سے کبھی اس کے بازو سے مس کر جاتے تھے۔ اس کے وجود میں لہر سی دوڑ جاتی اور وہ ہر بار اپنے جسم کے اندر لرزہ سا محسوس کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے۔ برچھیوں کی انیوں نے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک ثانیے کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی۔ اس کے احساسات میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ اس نے اس لمس سے بچنے کی ویسی کوشش نہ کی جیسی وہ تیروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا تھا، اور جب لیزا اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی تو الناصر نے محسوس کیا کہ لڑکی ابھی اس سے دور ہے۔ لیزا کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے شکار کو کس طرح ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے، سو اس نے کر لیا۔ الناصر کو ایسی پیاس محسوس ہونے لگی جو صحرا کی پیاس سے بہت مختلف تھی۔ پانی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، الناصر کی اصلیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو الناصر کا جسم کانپا تھا، پھر اس کا ایمان لرز گیا۔ جذبے کی بنیادیں ہل گئیں اور جذبات کے جکھڑ اور زیادہ تند ہو گئے۔ الناصر نے مخمور آواز میں کہا، ہاں، میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی رفیقہ بنانا چاہتے ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ تم مجھ سے قربانی مانگو، لیکن مجھے وہ محبت دو جو ناپاک نہ ہو۔ عارضی محبت تو مجھے جہاں سے چاہوں حاصل کر سکتی ہوں۔ تمہیں میری روح نے چاہا ہے۔ الناصر پر طلسم طاری ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے۔ پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ الناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔
وہ لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھریسیا کی آنکھ کھل گئی۔ تھریسیا نے کہا، اتنی دیر لگا دی؟ لیزا نے کہا، تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ پتھر زیادہ سخت تو نہیں۔ مجھے ناکامی کی توقع تو نہیں تھی، لیکن مجھے ترکش کا آخری تیر بھی چلانا پڑا۔ وہ پوری طرح میرا غلام ہو گیا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ خود ہی کہیں موم نہ ہو جانا، لیزا نے کہا اور ہنس پڑی۔ آدمی خوبصورت ہے، مجھے اتنا بھی بولا بالا نہ سمجھو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے اس قسم کے بولے مرد اچھے لگتے ہیں جن کے کردار میں کوئی فریب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس لیے مجھے اچھا لگا ہے کہ میں سیف الدین جیسے بوڑھے اور عیاش مردوں کے ساتھ رہ کر ان سے متنفر ہو گئی ہوں۔ تھریسیا نے کہا، الناصر سے بھی متنفر ہی رہنا، محبت کے جانسے کو اور زیادہ طلسماتی بنا لینا۔ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھوں ہمیں صلیبی کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانا ہے۔ تھریسیا نے اسے کچھ اور ہدایات دیں، ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئیں۔ الناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔